سیدنا محمد بن مسلمہ، آپ کی ابو عبداللہ اور ابو سعید دو کنیتیں تھیں۔ آپ کی جھولی بے شمار سعادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب سیدنا رسول کریم نے کعب بن اشرف کے قتل کی خواہش کا اظہار فرمایا تو سیدنا محمد بن مسلمہ نے اس کام کو سر انجام دینے کا وعدہ کر لیا۔ ایک دن سیدنا محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف سے ملنے گئے اور کہا کہ میں اس وقت آپ سے قرضہ لینے آیا ہوں۔ کعب نے کہا بہتر ہے مگر کوئی چیز میرے پاس رہن رکھو۔ اس دوران محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا دیا کہ جب کعب آئے تو میں اس کے بال سونگھوں گا اور اس بہانے اس کے سر کو جکڑوں گا۔ تم جب دیکھو کہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو اس کا سر اتار دینا۔ محمد بن مسلمہ اٹھے اور سر سونگھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب اس کے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ لیے تو ساتھیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے اس کا سر قلم کیا اور یوں آنن فانن اس کا کام تمام کر دیا اور پھر اخیر شب میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ کعب بن اشرف کا سر آپ کے سامنے ڈال دیا گیا۔ آپ نے الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سیدنا محمد بن مسلمہ، آپ کا مکمل نام محمد بن مسلمہ بن خالد الدوسی الانصاری ہے۔ آپ کی ابو عبداللہ اور ابو سعید دو کنیتیں تھیں، لیکن زیادہ مشہور پہلی کنیت ہوئی۔ آپ کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ کی جھولی بے شمار سعادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں محمد بن مسلمہ سیدنا رسول کریم کے ہمراہ کعب رہے۔ جب سیدنا رسول کریم نے کعب بن اشرف کے قتل کی خواہش کا اظہار فرمایا تو سیدنا محمد بن مسلمہ نے اس کام کو سر انجام دینے کا وعدہ کر لیا اور ساتھ ہی سیدنا رسول کریم سے کچھ اونچی نیچی باتیں کرنے کی اجازت بھی لے لی۔ اس کے بعد آپ نے کعب بن اشرف کے رضائی بھائی سیدنا ابو نائلہ سلکان بن سلامہ، سیدنا عباد بن بشر، سیدنا حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبران رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس مہم میں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یوں ایک چھوٹا سا چھاپا مار دستہ تیار ہو گیا۔ بالآخر طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک دن سیدنا محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف سے ملنے گئے اور گفتگو کے دوران کہا کہ رسول اللہ ہم سے فقراء اور مساکین پر تقسیم کرنے کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ اس شخص نے ہم کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات آپ نے ایک چال کے طور پر اس کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے کی اور کہا کہ میں اس وقت آپ سے قرضہ لینے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف نے کہا ابھی کیا ہے، آگے چل کر دیکھنا، خدا کی قسم تم ان سے اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اب تو ہم ان کے پیرو بن چکے ہیں اور ان کا چھوڑنا پسند نہیں کرتے، بس انجام کے منتظر ہیں۔ اس وقت تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو کچھ غلہ بطور قرض دے دیں۔ کعب نے کہا بہتر ہے مگر کوئی چیز میرے پاس رہن رکھو۔ لوگوں نے کہا آپ کیا رہن رکھوانا چاہتے ہیں؟ کعب نے کہا اپنی عورتوں کو رہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا ہم اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ اول تو غیرت اور حمیت گوارا نہیں کرتی اور پھر یہ کہ آپ نہایت حسین، جمیل اور نوجوان ہیں۔ کعب نے کہا اچھا تو پھر اپنے لڑکوں کو رہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو ساری عمر کی آر ہے، لوگ ہماری اولاد کو یہ تانا دیں گے کہ تم وہی ہو جو 2 سیر یا 3 سیر غلے کے معاوضے میں رہن رکھے گئے تھے۔ ہاں ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ جب یہودی بینکوں سے بھی قرض لیا جائے تو پھر اپنی غیرت، عزت، وقار، تعلیم سب ان کے ہاتھوں میں دینا پڑے گی۔ آج ہماری حکومتیں بھی ان سے قرضے لے لے کر ان کے دام میں بالکل ویسے ہی پھنس چکی ہیں جیسے کعب بن اشرف یہودی قرض دے کر محمد بن مسلمہ کو پھنسانا چاہتا تھا۔ یعنی چالیں اور انداز وہی، مگر ہم ہیں کہ اپنی آنکھیں کھول کر اپنے شاندار ماضی سے سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ اکرمہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہتھیاروں کے حوالے سے کس درجہ محتاج اور ضرورت مند ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ دیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ عورتوں اور بیٹوں کو رہن رکھیں۔ کعب نے اس کو منظور کر لیا اور وعدہ کر لیا کہ رات کو آ کر غلہ لے جائیں اور ہتھیار رہن رکھ جائیں۔ حسب وعدہ یہ لوگ رات کو پہنچے اور جا کر کعب کو آواز دی۔ کعب نے اپنے قلعے سے اترنے کا ارادہ کیا تو بیوی نے کہا اس وقت کہاں جاتے ہو؟ کعب نے کہا کہ محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ ہے، کوئی غیر نہیں، تم فکر نہ کرو۔ بیوی نے کہا مجھے اس آواز سے خون ٹپکتا نظر آتا ہے۔ کعب نے کہا کہ شریف آدمی کو اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لیے بھی بلایا جائے تو اس کو جانا چاہیے۔ اس دوران محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا دیا کہ جب کعب آئے تو میں اس کے بال سونگھوں گا اور اس بہانے اس کے سر کو جکڑوں گا۔ تم جب دیکھو کہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو اس کا سر اتار دینا۔ چنانچہ جب کعب نیچے آیا تو سر تاپا خوشبو سے معطر تھا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آج جیسی خوشبو تو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ کعب نے کہا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ معطر عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ مجھے اپنا معطر سر سونگھنے کی اجازت دیں گے؟
کعب نے کہا ہاں اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کر خود بھی سر سونگھا اور اپنے رفقا بھی سونگھایا۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ نے پھر کہا آپ مجھے دوبارہ اپنا سر سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا ہاں ہاں شوق سے۔ محمد بن مسلمہ اٹھے اور سر سونگھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب اس کے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ لیے تو ساتھیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے اس کا سر قلم کیا اور یوں آنن فانن اس کا کام تمام کر دیا، اور پھر اخیر شب میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں کعب بن اشرف کا سر آپ کے سامنے ڈال دیا گیا۔ آپ نے الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ محمد بن مسلمہ ہی بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائے۔ آپ نے ان کو مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں عجز و نیاز کا نظارہ کریں، جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے اور ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ جب ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا اے ثمامہ میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے کہا میرا گمان آپ کے بارے میں اچھا ہے، اگر آپ قتل کریں تو ایک مجرم کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اگر انعام و احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر انعام و احسان ہوگا، اور اگر مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں حاضر کر دوں گا۔ رسول اللہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے روز پھر ادھر سے گزرے، ثمامہ سے دریافت کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن پھر گزرے، پھر وہی سوال فرمایا، ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ثمامہ کو کھول دو۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آپ نے خود ثمامہ سے فرمایا اے ثمامہ میں نے تجھے معاف کیا اور آزاد کیا۔ ثمامہ نے رہا ہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نخلستان میں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد واپس آئے اور کہا میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، اور یوں محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں ان کی گرفتاری ان کے اسلام کی قبولیت کا باعث بن گئی۔ 10 محرم 6 ہجری کو رسول اللہ نے 30 سواروں کو سیدنا محمد بن مسلمہ کی سرکردگی میں کرتائے کی جانب روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے جا کر ان پر چھاپا مارا، 10 آدمی قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ 150 اونٹ اور 3000 بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں، سب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 19 دن کے بعد 29 محرم کو یہ لوگ مدینہ پہنچے۔ آپ نے خمس نکال کر مال غنیمت تقسیم فرمایا اور غنائم میں ایک ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اسی طرح ربیع الثانی 6 ہجری میں رسول اللہ نے سیدنا محمد بن مسلمہ کو 10 آدمیوں کے دستے کا امیر مقرر فرما کر بنی سالبہ اور بنی اوال کے مقابلے میں ذی القصہ نامی مقام کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ حضرات رات کے وقت وہاں پہنچے اور پہنچ کر سو گئے۔ دشمن پہاڑوں میں چھپ گئے۔ جب یہ سو گئے تو 100 آدمیوں نے آ کر شب خون مارا اور ان سب کو شہید کر ڈالا۔ محمد بن مسلمہ زخمی ہوئے، وہ انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک مسلمان ادھر سے گزرا اور محمد بن مسلمہ کو اٹھا کر مدینہ لے آیا اور پھر اب وہیں رہے۔ ابن ابی داؤد اور یعقوب بن سفیان کی روایت کے مطابق آپ کو ایک شامی شخص نے شہید کیا۔ چنانچہ یعقوب بن سفیان اپنی تعریف میں رقم طراز ہیں کہ آپ اپنے گھر میں موجود تھے کہ ایک شامی شخص جو اردن کا رہنے والا تھا وہ گھر میں داخل ہوا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔